سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا۔ آج ہم حرف ضاد کے متعلق پڑھیں گے کہ حرف ضاد کہاں سے ادا ہوتا ہے، اور یہ مخرج نمبر 8 بنتا ہے۔ تو حرف ضاد کو لوگ کوئی دال کی آواز میں پڑھتا ہے، کوئی ضا کی آواز میں پڑھتا ہے، تو اصل مخرج سے ادا نہیں کرتے، اور جو اصل مخرج ان کو بتایا جاتا ہے تو اس میں بھی غلطی کرتے ہیں، اور وہ غلطی بھی جو ہے نا اس کو بھی سمجھنا ہے کہ وہ غلطی کیا ہے۔ تو آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں 5 داڑیں جو ہیں نا، زواحق اور پھر 3 طواحن اور ایک پھر نواجز، یہ 5 داڑیں جو ہیں نا ان کے ساتھ زبان کی کروٹ لگے گی۔ اب تو دانتوں کا تو کنفرم ہو گیا کہ 5 داڑیں جو ہیں نا اس میں شامل ہیں، لیکن زبان کیا پوری زبان لگانی ہے اس کے ساتھ، یعنی زبان کی کروٹ اس کے ساتھ لگانی ہے؟ یہاں بھی جو ہے نا سمجھنا ہے کہ زبان کی جو کروٹ ہے اس کے 2 حصے ہیں، ایک ہے اقصی حافہ لسان اور ایک ہے طرف لسان۔ تو اقصی حافہ لسان یعنی جو داڑوں کے بالمقابل ہے، زواحق سے لے کر نواجز تک جو ہے، جو اس کے بالمقابل ہے، یہ مراد ہے، یعنی کروٹ یہ مراد ہے، یعنی یہاں سے لے کر اس کے نصف تک، یعنی زبان کی کروٹ کے نصف تک۔ آگے پھر طرف لسان ہے، وہ آگے پھر لام کا مخرج بنتا ہے، لام کے مخرج میں استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ زواحق سے نواجز تک جو اس کے بالمقابل جو زبان کی کروٹ ہے یہ لگے گی حافہ لسان۔ حافہ لسان جو ہے نا، یعنی حافہ کا وہ حصہ جو زواحق سے لے کر نواجز تک ان کے بالمقابل ہے، یعنی اقصی حافہ لسان، یعنی درمیان تک، یہاں تک، یعنی اقصی حافہ لسان آئے گی۔ آگے پھر طرف لسان ہے، تو یہ جو اقصی حافہ لسان ہے جو داڑوں کے بالمقابل ہے، اس کو جو ہے نا یہاں لگائیں گے۔ کہاں لگائیں گے؟ اب یہاں بھی لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ داڑوں کے ساتھ لگانا ہے، تو وہ بعض جو ہے نا یہاں نیچے لگاتے ہیں جہاں سے مثلا کہ کھانا یعنی پیسا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک غلطی ہے۔ ان کی جڑ کے ساتھ زبان کی کروٹ جو ہے، جو موٹا حصہ ہے، آسان یعنی سمجھے کہ زبان کا ایک موٹا حصہ ہے، دوسرا پتلا حصہ ہے۔ آگے جو پتلا حصہ ہے اس کو طرف لسان کہتے ہیں، یہ نہیں لگانا، اور زبان کی نوک بھی نہیں لگانا۔ اب یہاں دیکھ رہے ہیں کہ دانتوں کے ساتھ زبان نہیں لگی ہوئی، فاصلہ ہے، اور یہاں بھی جو ہے نہیں لگی ہوئی۔ تو یہ جو موٹا حصہ ہے زبان کی کروٹ کا، اس کو داڑوں کی جڑ کے ساتھ لگانا ہے، یعنی داڑوں کے نیچے نہیں لگانا جہاں سے کھانا پیسا جاتا ہے، بلکہ اندر سے جو ہے نا جڑ کے ساتھ جو ہے، داڑوں کی جڑ کے ساتھ زبان کی کروٹ لگانی ہے۔ یہ زبان کا موٹا حصہ جو ہے یہ لگانا ہے، تو یہ جو ہے نا اس کا اصل مخرج ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے نا اس کو دال کی شکل میں پڑھتے ہیں، زبان کی نوک لگاتے ہیں، ساتھ دال ادا کرتے ہیں۔ بعض ضا کے مخرج سے پڑھتے ہیں، یعنی زبان کی نوک آگے ثنایا علیا کے اندرونی کنارے کے ساتھ لگاتے ہیں، تو وہ ضا کا مخرج ہے۔ تو ضا کے مثل ہے ضاد، اس کی آواز جو ہے وہ ضا کے مثل ہے، لیکن یہ کہ مخرج اس کا الگ ہے، مخرج الگ ہے، ضا کا الگ مخرج ہے اور ضاد کا الگ مخرج ہے۔ اور صفات میں بھی جو ہے ایک صفت جو ہے نا اس میں ضا اس کے ساتھ شامل نہیں، صفت استطالت، جہاں یعنی ضاد میں ایک آواز میں درازی پائی جاتی ہے، اور ضا
میں یہ درازی نہیں ہوتی، یعنی فوراً ادا ہوتی ہے. تو ضاد کو ادا کرتے وقت تھوڑی سی آواز میں درازی ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آواز کو گھمایا جائے. تو ضاد کا یہ اصل مخرج ہے. تو ضا کے مثل آواز نکالیں گے، زا کی آواز میں بھی جو ہے نا نہیں پڑھیں گے. زا بھی الگ مخرج ہے، اور اس طرح دال بھی، اس کے ساتھ بھی اس کی کوئی مماثلت نہیں. تھوڑی بہت مماثلت جو آواز میں آتی ہے وہ ضا کے ساتھ آتی ہے. تو لیکن ایک صفت میں جو ہے، صفت استطالت میں ضا اس کے ساتھ شامل نہیں. اور پھر ضا کا مخرج الگ ہے، اور ضا کے مخرج سے اس کو ادا کریں گے، زبان کی نوک لگائیں گے تو پھر معنی بھی غلط ہو جائے گا، کیونکہ ضا الگ حرف ہے. تو حرف پھر چینج ہو جائے گا، جس کو لحن جلی کہتے ہیں. تو اس کا اصل مخرج زبان کی کروٹ، یعنی زبان کی کروٹ کا جو موٹا حصہ ہے، اس کو بالکل جو داڑھوں کے بالمقابل ہے، اس کو داڑھوں کی جڑ کے ساتھ لگائیں گے. اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ بائیں طرف سے آسان ہے، دائیں طرف سے ذرا مشکل ہے. دونوں سائڈوں سے آدمی ادا کرے تو کر سکتا ہے، اس میں اجازت ہے. اور بیک وقت دونوں سائڈوں سے بھی بندہ ادا کرے پھر بھی اجازت ہے، لیکن مشکل ہے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ دوم تھے، تو یہ ان کی خصوصیت تھی کہ وہ بیک وقت دونوں سائڈوں سے جو ہے نا حرف ضاد ادا کر سکتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر سکتے تھے، ان پہ تو قرآن نازل ہوا تھا. لیکن عام اس کے بعد جو ہے نا امت میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے بیک وقت دونوں سائڈوں سے جو ہے، تجویدی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بیک وقت دونوں سائڈوں سے، یعنی دائیں اور بائیں دونوں، یعنی جو حافہ کا حصہ ہے اس کو لگا کر یعنی حرف ضاد ادا کرتے تھے. اور اس کو موٹا بھی کرنا ہے کیونکہ یہ موٹے حروف میں سے ہے. تو یہ حرف ضاد کا اصل مخرج ہوا کہ حافہ کا جو موٹا حصہ ہے وہ لگائیں گے. یعنی حافہ کا جو ہے نا ہم نے پہچان اس میں کر لی کہ دو حصے ہیں، یعنی زبان کروٹ کے دو حصے ہیں. ایک اقصی حافہ جو یہاں سے جڑ سے شروع کر یہاں تک آدھے تک، یعنی اس کے نصف تک ہے. نصف سے آگے جو ہے نا جو پتلا حصہ ہے اس کو جو ہے نا طرف لسان کہتے ہیں. تو طرف لسان کو نہیں لگانا بلکہ اقصی حافہ لسان کو لگانا ہے، جو بالکل جو ہے نا داڑھوں کے بالمقابل ہے. تو داڑھوں کی جڑ کے ساتھ لگائیں گے نواجذ سے ضواحک تک. تو اس طرح جو ہے نا حرف ضاد ادا ہوگا، اور اس کو موٹا بھی کرنا ہے. تو باقی انشاءاللہ جو ہے اس میں کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ کمنٹ کر کے جو ہے نا پوچھ سکتے ہیں. تو امید ہے کہ حرف ضاد کا مخرج جو ہے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ حرف ضاد کو کس طرح ادا کرنا ہے. والسلام.